بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی دراصل اس پیغام ربانی کا نام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانیت کے لیے پیش کیا۔ اس پیغام کے ذریعے انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیا۔ اسلام سے پہلے عرب اقوام اور ان کی نشو و نما اور ان کے حالات و واقعات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ عرب کا محل وقوع۔ لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ قدیم زمانے سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب طبعی اور جغرافیائی لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ چاروں جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایک محفوظ قلعہ بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جزیرۃ العرب کے لوگ عہد قدیم سے ہی اپنے تمام معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماج گاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ عرب بعیدہ، قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلاً عاد، ثمود، تسم، جدیث، عمالقہ وغیرہ۔ عرب عاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھلے پھولے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ حمیرہ، جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قزح اور سکاسک ہیں۔ کہلان، جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، تئی، مس، کندہ، لخم، جذام، اوس، خزرج اور اولاد جفنہ ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعربہ، ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں، ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون اور بیرون ملک مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک بار مصر بھی تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور ہمیں دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ بدحواس ہو کر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی نیت بد اسی کے منہ پر مار دی گئی۔ وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند حضرت اسماعیل عطا فرمائے۔ لیکن اس پر حضرت سارہ کو، جو ابھی بے اولاد تھیں، بڑی غیرت آئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ حضرت ہاجرہ کو اور ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی، اور وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے، اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح اُبھی ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم اور نہ آدم زاد، اسی لیے حضرت ابراہیم نے ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک مشکیزہ میں پانی رکھ دیا اور واپس فلسطین چلے گئے۔ کچھ ہی دنوں میں پانی اور کھجور ختم ہو گئے اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق متاع حیات بن گیا۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گئے۔ حضرت ابراہیم وقتاً فوقتاً اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے مکہ تشریف لایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا، اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو جرہم سے عربی سیکھ لی، اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھیں۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت ہوئے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ پر برقرار رہیں، اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لپک پڑے، اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔
یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت گزار بیٹا اپنے باپ سے بامشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی مرتبہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھدوا کر دیواریں اٹھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ تو ناظرین، ویڈیو کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ مزید معلومات کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سبسکرائب کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ نئے ویورز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسلام کے متعلق ہر معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔